اب ان کے اعلام و مشاہیر کے لسان سے میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین غایۃ المرام فی علم الکلام لسیف العامدی، جو سنہ 631 میں دنیا سے گئے ہیں۔ یہ کتاب چھپی ہے الجمہوریہ العربیہ المتحدہ سن 1971 میں۔ سن 1971 میں سوریہ، شام اور مصر ان دونوں نے اتحاد کیا تھا کہ ہم ایک ہی عرب ملک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے میں اس کو جمہوریہ عرب یونائٹڈ عربک ریپبلک کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی ملک تھے اس زمانے میں، کچھ عرصے تک یہ دونوں ایک ملک رہے۔ اس میں صفحہ نمبر 276 میں وَأَمَّا مُعْتَقَدُ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَهُوَ أَنَّ التَّعْيِينَ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ بَلْ بِالِاخْتِيَارِ۔ کہتے ہیں ہمارا حق بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت عمریہ کا جو ان میں سے جو اہل سنت ہے اور اصحاب الحدیث ہیں، اہل الحق من اہل السنہ اس کا مطلب ہے ماتوریدیہ اور اشاعرہ، اور اصحاب الحدیث جو ہیں یہ محدثین حضرات ہیں، احمد بن حنبل والے سلفی، ماتوریدیہ، اشاعرہ اور احمد بن حنبل، ابن تیمیہ کا جو گروپ ہے، یہ سب ان کا اجماع ہے کہ تعین غیر ثابت بالنص بل بالاختیار، کسی کی نص سے ثابت نہیں ہے، اختیار سے ثابت۔ تو ابو بکر کی نہیں ہے نا، یہی ان کے علماء کا جب اجماع ہے، جب ان کا علماء کا اجماع ہے کہ کسی پر نص نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ ابو بکر پہ نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے الحسام المسلول علی منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تالیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی، متوفی سنہ 930 میں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں یہ حضرت فرماتے ہیں قد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص لامتی على استخلاف احد معین۔ کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معین شخص کی خلافت پہ نص نہیں فرمائے۔ پتہ چلا عزیزوں کی خلافت ابو بکر کی منصوص نہیں، ابو بکر کی زبان، عمر کی زبان، عائشہ کی زبان، اہل بیت علیہ السلام کی زبان اور ان کے علماء کا اجماع، ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر یہ خلیفہ کیسے ثابت ہوا، خلیفہ کیسے بنا؟ کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو حق ہے کہ میرے بعد تم خلیفہ کسی کو بنا لینا، ہاں ایسی کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتاؤ۔ تو پھر ابو بکر کی خلافت کا یہ فارمولا کہ اگر مثلا مہاجرین انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں کسی کو خلیفہ بنائیں تو وہ خلیفہ برحق ہو جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حدیث نہیں۔ اگر اس کی حدیث ہوتی تو ابو بکر کی خلافت جب اس نے مرتے وقت عمر کو جو خلیفہ بنایا، اس نے جانشینی کا اس کو تعین کیا ہے، تو پھر وہ اس کا کیا کرو گے؟ اگر خلیفہ مہاجرین انصار کو بنانا ہے تو ابو بکر نے کیوں تعین کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر عمر نے صرف 6 آدمی کو، اگر سب مہاجرین انصار کی ڈیوٹی ہے کہ بنا دیں، صرف 6 آدمی کو کیوں شورا میں داخل کیا؟ تو پھر پتہ یہ چلا کہ وہ بھی کوئی فارمولا نہیں ہے۔ اچھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم نہیں، اس کی خلافت کے اجماع بھی باطل ہو گئی، کیونکہ میں نے ابھی دکھایا کہ اہل بیت علیہ السلام بنی ہاشم اس کی خلافت کے مخالف تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب مزید اجماع پہ اگر چاہیں تو بات کریں گے۔ اب میرے محترم ناظرین، ابو بکر کی خلافت پہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی حکم یہ ہے، سورہ مبارکہ مائدہ آیہ نمبر 44، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں بغیر ما انزل اللہ، اور ابو بکر کی خلافت ما انزل اللہ میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، جو کوئی فیصلہ سناتے ہیں بغیر ما انزل اللہ کے، اولئک هم الکافرون، ہے ہی کافر۔ ترجمہ دیکھو عزیزو، ترجمہ اس آیت کا ترجمہ آپ کو دکھائیں اردو زبان میں، سورہ مائدہ آیہ نمبر 44، ویب سائٹ سے دکھا دیتے ہیں تاکہ طبیعت خوب بحال ہو جائے، طبیعت خوب صاف ہو جائے، تاکہ کوئی کسر نہ رہے۔ محترم ناظرین، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں پورے اور پختہ کافر، پورے اور پختہ، پورے اور پختہ کافر، ٹھیک ہے نا۔ اوے بھائی، اوے ابو بکر خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، خلیفہ ہے، اوے تم یہ فیصلہ کرتے ہو نا، اس نے خود بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، صحابہ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں وہ خلیفہ ہیں، یہ تو اللہ نے نازل تو نہیں کیا نا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیا تم نے بھی، انہوں نے بھی فیصلہ کیا نا۔ دیکھو کہ جالندری صاحب نے کیسا، طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فیصلہ نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ تم نے فیصلہ کیا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، ابو بکر نے خود فیصلہ کیا کہ میں خلیفہ ہوں، عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ خلیفہ ہیں، ثقیفہ بنی ساعدہ میں صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ یہ خلیفہ ہیں، یہ ما انزل اللہ نہیں ہے۔ اب تو یا صحابہ کی جانب لے لو یا قرآن کی جانب لے لو، قرآن کی جانب لے گو تو صحابہ چلے گئے، جس نے بھی کہا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس میں کوئی وہ دو چار ہیں، 2 اور 2 4 والی بات ہے بھائی، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں، بات بہت واضح ہے۔ یا تو تم قرآن کی جانب لے لو، صحابہ کو بولو کہ ابو بکر کی
خلافت باطل ہے، اس کی خلافت کی حقیقت کفر ہے، یا تو قرآن و سنت میں ابو بکر کو کی خلافت دکھا، وہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے، وہ تو ہم ثابت کر چکے ہیں اس کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یا پھر قرآن سے کافر ہو جاؤ، کہہ دو ہم قرآن کو نہیں مانتے بھائی، پھر تم کفر کا راستہ اختیار کرو، اور کوئی راستہ نہیں تمہارا۔ دیکھو اس آیت کا ترجمہ جالندری صاحب نے کیا کیا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں جی ٹھیک ہے بھائی، صحیح ترجمہ کیا نہیں کیا میں نے۔ ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ انعام میں، سورہ مبارکہ انعام میں آیت نمبر 21 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی ہے ہی نہیں جس نے اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھ لی، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹی تہمت باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کی تکذیب کرے۔ اللہ کی آیت کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ آیت صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیات کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن بھی آیت ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو جو انکار کر، جو اللہ کے حجج کے انکار کرے یا اللہ پہ جھوٹی بات نسبت دے، بات ایک ہی ہے، انہ لا یفلح الظالمون، یہ ظالم ہے، یہ اہل نجات ہے، نجات نہیں پائیں گے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھو عزیزو، ترجمہ یہ ہے مثلا طاہر قادری صاحب نے یہ ترجمہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر کیا ہے؟ خلیفۃ اللہ و خلیفۃ یا کم از کم خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جانشین ہے، اور رسول نے نہیں بنایا اس کو جانشین، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حق بھی نہیں دیا کہ تم میرے بعد جانشین تعین کر لینا، تو اس کی خلافت کیا ہے؟ تم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا امام ہے، اس کی خلافت اللہ پہ بہتان ہے، تم کہتے ہیں یہ شرعی ہے، یعنی شریعت میں ہے، حالانکہ یہ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن سنت ہے، شریعت قرآن و سنت، اس میں نہیں ہے، اس کی خلافت کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، تو تم اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو۔ ابو بکر نے خود اللہ پہ بہتان باندھا ہے، صحابہ نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے بچڑے کے سامنے کیا سجدے کیے، تراویح پڑھی، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھا یا اس نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ کس کی ترجمہ؟ طاہر قادری، احمد رضا خان بریلوی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑا ظالم وہی، تو ثابت ہوا کہ سب سے بڑا ظالم ابو بکر، اور جن لوگوں نے اس کی خلافت کی تعین کی ہے اور تائید کی ہے۔ اگلا آیا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ عنکبوت میں آیا نمبر 68، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا حق کو جھٹلا دے اور اس کے پاس آ پہنچے، جب حق اس کے پاس پہنچ جاتا ہے تو حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ کیا دوزخ میں کافروں کے لیے ٹھکانہ مقرر نہیں ہے؟ احمد رضا خان بریلوی، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ ان کے پاس آ جائے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اگلا میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ شورى آیہ نمبر 21، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ کیا ان لوگوں کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں، کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اللہ کے شرکاء ہیں؟ جو لوگ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں نا، ایک چیز شریعت میں نہیں ہے اس میں داخل کر دیتے ہیں، اور بھائی اللہ کے علاوہ اور بھی رب ہیں، اس رب کی جانب سے یہ شریعت کے پارٹ آئے کہ تم نے شریعت میں داخل کیے ہیں۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہو جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ اور اگر فیصلہ کا فرمان صادر نہ ہوا ہوتا، یعنی روز قیامت کا وقت، عذاب کا وقت اگر متعین نہ ہوا ہوتا تو ان کے درمیان قصہ چکا دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جی احمد رضا خان، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی۔ تو بھائی اللہ نے تو ابو بکر عمر کی خلافت تو اللہ کی جانب سے تو نہیں ہے، تو آپ کے پاس کچھ اور رب ہے نا، وہ رب کون ہے بھائی؟ اللہ کے علاوہ تمہارے پاس اور مزید اللہ ہیں ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ جو دین میں بدعت داخل کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس سے بڑا کافر بھی نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ محترم ناظرین، سب باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، الحمدللہ رب العالمین۔